السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنن۔ کل کے درس میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ حدیث معنن کیا ہے اور حدیث مؤنن کیا ہے، اور اسی طرح میں نے بتایا ہے کہ حدیث معنن سے استدلال کب کیا جائے گا، اس کو کب صحیح مانا جائے گا۔ تو میں نے ذکر کیا ہے کہ حدیث معنن کو حجت ماننے کے سلسلے میں علماء اور ائمہ کے 5 مذاہب ہیں۔ جمہور کا مذہب میں نے بتایا تھا کہ وہ حدیث معنن کہ راوی اور مروی عنہ اگر ایک زمانہ کے ہیں، ان میں لقاء ممکن ہے اور راوی مدلس نہ ہو، تو اس حدیث کو محمول کیا جائے گا اتصال پر، وہ قابل حجت ہے۔ یہی جمہور علماء کا نقطہ نظر ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی نقطہ نظر کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے بقیہ اور جو نقطہ نظر ہیں ان کی تردید کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے نقطہ نظر کی تردید کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ راوی اور مروی عنہ اگر معاصر ہوں، امکان لقاء ہو، لقاء ممکن ہو، راوی مدلس نہ ہو، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ راوی کی ملاقات مروی عنہ سے ایک یا اس سے زیادہ بار ہوئی ہو، کم از کم ایک بار ہوئی ہو، یعنی امکان لقاء کافی نہیں ہے بلکہ ثبوت لقاء ضروری ہے، کم از کم زندگی میں ایک بار۔ اور اگر ثبوت لقاء نہیں ہے تو اس روایت کو منقطع مانا جائے گا، اس حدیث کو۔ یہ علی بن مدینی وغیرہ کی رائے ہے۔ امام مسلم نے اس رائے کی سخت تردید کی ہے، اور جب اس رائے کی تردید ہو جائے گی یا ہو جاتی ہے تو اس رائے کی لازمی تردید ہو جائے گی کہ راوی و مروی عنہ میں مطلق لقاء نہیں بلکہ لقاء بین، ادراک بین ضروری ہے، اس کی بھی تردید ہو جائے گی۔ اسی طرح سے راوی اور مروی عنہ میں یہ صحبت، ایک طویل صحبت ضروری ہے، اس کی بھی تردید ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے راوی اور مروی عنہ، راوی کا مروی عنہ سے روایت کرنے کا ثبوت یہ ضروری ہو، اس کی بھی تردید ہو جائے گی۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس نقطہ نظر کی تردید کی ہے کہ راوی مروی عنہ اگر معاصر ہیں، ایک زمانہ کے ہیں، ان دونوں میں لقاء ممکن ہے، اور راوی مدلس نہیں ہے۔ اصل میں راوی کے مدلس نہ ہونا بڑی اہم شرط ہے۔ جو راوی مدلس ہوتا ہے وہ اپنے شیخ استاذ کو حذف کر دیا کرتا ہے، تو راوی مدلس نہ ہو، راوی مروی عنہ ایک زمانے کے ہوں تو امکان لقاء ہے۔ اس امکان یعنی گویا لقاء کا ظن غالب ہو جاتا ہے۔ اصل میں دین اور دنیا کے بیشتر معاملات کا دار و مدار ظن غالب پر ہے، تو اس لیے اس روایت کو متصل مانا جائے گا امکان لقاء کی بنیاد پر، بشرطے کہ راوی مروی عنہ ایک زمانہ کے ہوں اور راوی مدلس نہ ہو۔ اور جو لوگ امکان لقاء کے ساتھ ساتھ ثبوت لقاء ضرور قرار دیتے ہیں، تو امام مسلم نے اس کی تردید کی ہے۔ جب اس کی تردید ہو گئی تو اور جو تیسرا نقطہ نظر ہے، چوتھا نقطہ نظر ہے، پانچواں نقطہ نظر ہے، اس کی تردید لازمی طور پہ ہو جائے گی۔ دیکھیے امام مسلم کہتے ہیں، امام مسلم نے بڑے سخت لب و لہجے میں ان لوگوں کی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کہ راوی مروی عنہ میں امکان لقاء کافی نہیں ہے بلکہ ثبوت لقاء ضروری ہے۔
امام مسلم کا لہجہ بڑا سخت ہے. انہوں نے ایسے لوگوں کو بلا وجہ محدث بن بیٹھنے کا الزام لگایا ہے. وہ کہتے ہیں وقد تکلم بعض منتهي الحدیث من اهل عصرنا في تصحيح الاسانید وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حکایته وذکر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. یہ منتحلی اصل میں منتحلین ہے. منتحل کی جمع ہے. انتحال کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے شعر یا قول کو اپنی طرف منسوب کرنا. تو منتحل الحدیث کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ بلا وجہ حدیث دانی کا دعویٰ کرنے والے اور بلا وجہ محدث بن بیٹھنے والے. تو کہا کہ کلام کیا ہے یہ ہمارے زمانے کے بعض منتحل الحدیث نے، یعنی بعض ان لوگوں نے کہ جو اپنے آپ کو محدث ظاہر کرتے ہیں، محدث بن بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ محدث ہیں نہیں. تو یہ کلام کیا ہے ہمارے زمانے کے بعض لوگوں نے جو محدث ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اسانید کی تصحیح اور اس کی تضعیف کے بارے میں اس قول کے ایک ایسے قول کے ساتھ کہ اگر ہم اعراض کریں اس کے بیان سے، اس کے فساد کے ذکر سے، تو یہ بہتر رائے ہوتی اور بہتر طریقہ ہوتا. امام مسلم کہتے ہیں کہ جو بعض علی بن مدینی وغیرہ نے جو نقطہ نظر ظاہر کیا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. بہتر تو یہ تھا کہ میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی غلط رائے کو ذکر کرنا یہ بھی اس کا پرچار ہے، اس کے اشاعت. کہتے ہیں اسی اعراض و عن القول المطرح. القول المطرح مانے ہوتے ہیں گری پڑی بات، گرا پڑا قول. المطرح مانے ہوتے پھینک دیا گیا. احرا مانے لائق، لاماتتی و اخمال ذکر قائلی. یہ اخمال الذکر کا معنی ہے گمنام کرنا. واشدر ان لا یکون ذلک تنبیہا للجہال علیہ غیر ان. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اعراض کرنا محمل قول سے، گری پڑی بات سے زیادہ مناسب ہے اس کو مار دینے اور اس کے قائل کے ذکر کو گمنام کرنے کے لیے، کہ زیادہ لائق ہے اور زیادہ مناسب ہے کہ اس پر ان سے ناواقف لوگوں کو تنبیہ نہ ہو. جو لوگ ان سے ناواقف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ بھی کوئی قول ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ بھائی بہت سے نادان لوگ، سادہ لوگ دھوکے میں پڑ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے نقطہ نظر کی تردید کی ہے. کہتے ہیں غیر اننا لما تخوفنا من شرور العواقب واخترار الجہلہ بمحدثات الامور واسراعهم الى اعتقاد خطئ المخطئین والاقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد اجدى على الانام واحمد للعاقبہ ان شاء اللہ تعالی. امام مسلم کہتے ہیں کہ البتہ جب ہم نے اندیشہ کیا انجام کی برائیوں کا اور ناواقف لوگوں کے دھوکے میں پڑ جانے کا، نئی چیزوں سے اور ان کے لپکنے کا، غلطی کرنے والوں کی غلطی کو ماننے کی طرف اور علماء کے نزدیک ساقط اقوال کے ماننے کی طرف، یعنی امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے جو فن سے ناواقف ہیں، اور بہت سے لوگوں کو غلطی کرنے والوں کی غلطی کا احساس تک نہیں ہوگا. تو رائن الکشفہ، تو ہم نے مناسب سمجھا ان کی قول کے فساد کو ظاہر کرنا اور ان کی بات کی تردید کرنا اس حد تک جس حد تک وہ لائق ہے، یعنی جس حد تک اس کی تردید مناسب ہے
تو ہم نے ان کے قول کے فساد کی اظہار کو اور مناسب حد تک ان کی بات کی تردید کو نفع بخش پایا لوگوں کے لیے اور قابل تعریف پایا انجام کے لیے. یہ اجدا کے معنی ہوتے نفع بخش، اجدر معنی الیق انشاءاللہ. یہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا امام مسلم کا اسلوب، سخت اسلوب. اب آگے کہتے ہیں کہ بھائی کیا رائے ان لوگوں کی جو غلط بات کے دعوے دار ہیں. امام مسلم کہتے ہیں کہ وزام القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافى بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمع من دارهما مرة فسائدا أو تشافى بالحديث بينهما أو يريد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دارهما فما فوقها. یہ امام مسلم نے اپنے خاص اسلوب میں ان کے نقطۂ نظر کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ سمجھا ہے اس قائل نے، ہم نے جس کی بات بیان کرنا شروع کیا ہے وہ یہ ہے، ہم نے جس کی بات نقل کی ہے یعنی اس کا یہ قول والاخبار عن سوء رویت ہی، اور سوء رویت معنی ہوتے ہیں غلط سوچ. تو سمجھایا اس قائل نے ہم نے کلام شروع کیا جس کے بعد جس کے قول کے بیان کے بارے میں اور اس کی غلط بات سے خبردار کرنے کے بارے میں. کیا اس کا قول ہے کہ ہر وہ سند کہ جس میں فلاں ہو اور یہ علم ہو کہ وہ دونوں ایک زمانے میں تھے. ایک جملہ اور یہاں پر چاہیے ولیس الراوی بمدلس کما سیاتی، یعنی دونوں ایک زمانے میں ہیں اور راوی مدلس نہیں ہے. تو اس قائل کے دعویٰ ہے کہ ہر وہ سند تو اس طرح سے ہو تو کہتے جائز ہے کہ وہ حدیث جو راوی نے روایت کی ہے مروی عنہ سے سنا ہو اس سے، وہ شافاء بہا اور بالمشافہ گویا دوبدو سے سنا ہو. لیکن اگر ہم نہ جانیں ان کے بارے میں سماع اور نہ پائیں روایات میں سے کسی روایت میں کہ وہ دونوں کبھی اکٹھا ہوئے ہیں یا اس حدیث کے بارے میں آپس میں گفتگو کی ہے، تو اس قائل کا دعویٰ یہ ہے کہ حجت قائم نہیں ہوگی اس کے نزدیک ہر اس خبر کے ساتھ، ہر اس خبر سے جو اس طرح سے آئے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک علم ہو کہ وہ دونوں اکٹھا ہوئے ہیں اپنے زمانے میں ایک بار اس سے زیادہ، یا کسی حدیث کے بارے میں باہم گفتگو کی ہے آپس میں، یا آئے کوئی خبر جس میں ان دونوں کے اکٹھا ہونے اور ملاقات ہونے کی خبر ہو ایک بار زمانے میں یا اس سے زیادہ. تو یہ قائل کا دعویٰ ہے کہ اگر ایسی بات نہ ہو، یعنی پتہ نہ چلے کہ راوی کی ملاقات مروی عنہ سے ہے کہ نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ عِندَهُ عِلْمُ ذَلِكَ، اگر اس کے نزدیک اس کا علم نہیں ہے، وَلَمْ تَأْتِ رَوَایَةٌ صَحِیحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِیَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِیَهُ مَرَّةً وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبْرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ. تو کوئی صحیح روایت نہ ہے جو بتائے کہ یہ راوی، اس راوی نے ملاقات کی ہے ایک بار کم از کم اپنے مروی عنہ سے، اپنے شیخ سے، اور ان سے کچھ سنا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا اس کی نقل خبر میں
مروی عنہ سے یعنی لم یکن فی نقل الخبر من روان ذالک، یعنی اعتبار نہیں ہوگا مروی عنہ سے اس خبر کی نقل بارے میں. یعنی اس قائل کا یہ کہنا ہے کہ راوی اگر کسی سے روایت کرے تو کم از کم کوئی خبر آئے، کسی حدیث سے معلوم ہو کہ ایک بار ان کی ملاقات ہوئی ہے. والامر کما وصفنا حجت، اور معاملہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ حجت ہے. امام مسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ راوی اور مروی عنہ اگر ایک زمانہ کے ہیں، لقاء ممکن ہے، اور شرط یہ ہے کہ راوی مدلس نہ ہو، تو اس حدیث کو متصل مانا جائے گا. تو معاملہ ایسے ہی جیسے کہ ہم نے بیان کیا حجت ہے. لیکن وکان الخبر عنده موقوفا، لیکن اس قائل کے نزدیک جو امکان لقاء کے ساتھ ساتھ ثبوت لقاء کی شرط ضروری قرار دیتا ہے، اس کی نزدیک خبر موقوف ہوگی یہاں تک کہ آئے اس پر اس کا سماع اس سے کسی حدیث میں کم ہو یا زیادہ، فی روایت کسی روایت میں یہ فی روایت مسلمہ ورد جیسا کہ روایت آئی ہے. تو امام مسلم نے یہاں اس قائل کی نقطۂ نظر کا ذکر کیا ہے، اور آگے پھر امام مسلم نے بڑے سخت لہجے میں اس کی تردید کی ہے. یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں کہ یہ جو جمہور کا مذہب ہے کہ راوی اور مروی عنہ اگر ایک زمانہ کے ہیں، راوی مدلس نہیں ہے اور امکان لقاء ہے، لقاء ممکن ہے، تو ایسی حدیث کو محمول کرے گی اتصال پر، انقطاع پر نہیں. لیکن یہ جو علی بن مدینی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، راوی اور مروی عنہ میں کم از کم ایک بار لقاء ثابت ہونا چاہیے، محض امکان لقاء کافی نہیں ہے. اس پر ایک تبصرہ یہ ہے کہ اگر راوی مروی عنہ کی ملاقات ایک بار ثابت ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات میں راوی نے مروی عنہ سے جو روایت لی ہے اس کو متصل مانا جائے گا. لیکن جن روایات میں ملاقات کا تذکرہ نہیں ہے تو ظاہر علی بن مدینی وغیرہ بھی اس کو محمول کریں گے ظن غالب پر کہ ملاقات ہوئی ہوگی، اس لیے کہ ایک بار ملاقات ہوئی ہے. بہرحال یہ مسلک جمہور کے مسلک کے خلاف ہے، اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی سخت تردید کی ہے. اور آگے پھر سخت لہجے میں یہ بات کہی ہے کہ وہذا القول یرحمک اللہ فی الطعن فی الاسانید قول محترم مستحدث غیر مسبوق صاحب الیہ ولا مساعد من اہل العلم علیہ. اور یہ قول اللہ تم پر رحم کرے میرے شاگرد، اسانید میں تان کے سلسلے میں، یعنی تو اسانید کو متون کرنا ہے، اسانید میں تان کے سلسلے میں قول محترم گھڑی ہوئی بات ہے، مستحدث نئی نکالی ہوئی بات ہے، غیر مسبوق صاحب، اور اس بات کا جو کہنے والا ہے اس سے پہلے کسی نے بات نہیں کہی ہے اور نہ اہل علم میں اس کا کوئی معاون ہے، اس لیے یہ قول قابل رد ہے. آگے امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ جمہور کا متفق علیہ قول کیا ہے، کیا ان کا نقطہ نظر ہے، اور اس نقطہ نظر کے خلاف علی بن مدینی وغیرہ نے یا زام القائل سے جو اشارہ کیا ہے، اس میں ان لوگوں نے جو بات کہی اس کی تردید کی ہے. میں پھر ایک بات ذکر کر دوں کہ بعض کتابیں میں نے پڑھی ہیں جس میں لوگوں نے امام بخاری کو بھی اس نقطہ نظر کا قائل قرار دیا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے. راوی مروی عنہ کے درمیان اگر امکان لقاء ہے ایک زمانہ میں ہونے کی وجہ سے اور راوی مدلس نہ ہو تو امام بخاری اس حدیث کو متصل مانتے ہیں، جمہور کے ساتھ ہے. البتہ انہوں نے جامع صحیح بخاری میں احادیث و روایات کی تخریج کی حد تک یہ شرط لگائی ہے کہ راوی اور مروی عنہ میں امکان لقاء کافی نہیں ہے، بلکہ راوی کی ملاقات مروی عنہ سے کم از کم ایک بار ہو.
تو جامع صحیح بخاری میں تخریج احادیث کی حد تک امام بخاری نے اس شرط کا اعتبار کیا ہے، ورنہ مطلقاً صحت حدیث کے معاملے میں حدیث مونن کے سلسلے میں امام بخاری جمہور کے ساتھ ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بڑی وضاحت کی الباعث الحسیس وغیرہ میں۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔